آپ کا نکاح اس سے ہوا ہے پورے پاکستان میں، آپ کا آئی ڈی کارڈ ماریں گے تو رابعہ اسلم آپ کی بیوی ہے، اور رابعہ کا ماریں گے تو آپ اس کا شوہر ہیں۔ آپ کا 50 تولے حق مہر لکھا ہوا ہے، وہ میرے بھائی آپ کو ادا کرنا ہی پڑنا ہے۔ مسٹر پتلو جن کو دنیا میں کون کون نہیں جانتا، پاکستان میں تو کیا پاکستان سے باہر بھی مسٹر پتلو کے چرچے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مسٹر پتلو نے جب رجب کی شادی میں انٹری کی تو ہر کسی نے ان کے راستے روک روک ان سے فوٹوگراف لیا، ان کے ساتھ سیلفیز لیں اور ان کو بار بار جو ہے سراہایا گیا۔ لیکن اب مسٹر پتلو کی ایک اور حقیقت سامنے آ گئی ہے جس کو آپ سننے کے بعد یا تو بہت پریشان ہو جائیں گے یا خوش ہو جائیں گے، یا تو پھر بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گے جب آپ کو حقیقت پتہ چلے گی۔ بات کچھ اس طرح ہے، مسٹر پتلو کی ایک خفیہ شادی تھی جو منظر عام پر آ گئی، جس کو کسی اور نے نہیں، ہمیشہ کی طرح ایڈوکیٹ فہیم کھوکھر نے جو ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بتایا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس میں تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ مسٹر پتلو کے ساتھ جو ایڈوکیٹ فہیم کی کنورسیشن ہوئی ہے، ویڈیو کال ہوئی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور ریکارڈ اگر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کال میں باقاعدہ طور پہ مسٹر پتلو خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ شادی کی ضرور تھی، لیکن ان کے اپنے دوستوں نے، ساتھیوں نے ان کو اس میں پھنسا دیا تھا۔ اب وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے شادی جو ہے اپنے دوستوں کے کہنے پہ کر دی، جس میں انہوں نے 50 لاکھ روپے حق مہر بھی لکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری عمر 25 سال تھی، اس میں میں اتنا عقل مند سمجھدار نہیں تھا، اور دوستوں کے پیچھے لگ کے جو ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور اس شادی کی کوئی امپورٹنس نہیں۔ جس کے جواب میں ایڈوکیٹ فہیم نے ان کو بات لگاتے ہوئے جواب دیا کہ میری جو کلائنٹ ہیں رابعہ، جن کا پورا نام ہے رابعہ اسلم، میری کلائنٹ رابعہ اسلم نے میرے پاس کیس فائل کروایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے 50 لاکھ حق مہر کی ریکوری کروا کے دی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے یہ نکاح کیا بھی تھا تو آپ کو اس کو باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور ان کے حق مہر کی رقم ان کو ادا کر دینی چاہیے، نہ کہ وہ اس طرح سے مجھے اپروچ کریں اور بار بار جو ہے میں آپ کو ڈسٹرب کروں۔ اس سے بہتر ہے آپ اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ختم کر دیں۔ اس پر جواب دیا مسٹر پتلو نے، اس پر جواب یہ دیا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کی بات رابعہ کے بھائی سے ہو گئی ہے، اور رابعہ کے بھائی نے اس کے اوپر جو ہے ہم سے یہ معاہدہ طے کر لیا ہے کہ ہم باہمی رضامندی سے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، اور اس پر جو آپ مجھے کال نہیں کریں، اس پر تو فائدہ نہیں ہے آپ سے مجھے بات کرنے کا، ہم دونوں فیملیز کے مابین یہ معاملہ طے ہو پائے ہیں۔ ساتھ ہی اس پر مسٹر فہیم نے آگے سے جواب دیا کہ اگر آپ کے معاملہ طے ہو گئے ہیں تو برائے مہربانی فیملی کو انفارم کر دیں، اور وہ مجھے آ کر انفارم کر دیں تاکہ میں اس کیس کو یہیں پر ہی کلیئر کر دوں۔ اب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ایک بار تو میں مسکرانے لگی کہ جس پر وکیل نے، ایڈوکیٹ فہیم نے یہ بات کی کہ مسٹر پتلو تمہیں کیا پتا تھا کہ اس وقت تم نے خاتون سے پیسہ اور انگلینڈ کا پاسپورٹ دیکھ کر نکاح تو کر لیا تھا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ دوستوں کی وجہ سے میں نے کیا تھا، تمہیں کیا پتا تھا کہ تم جو ہے فیوچر میں جا کر مسٹر پتلو کے نام سے لوگوں کی دھڑکنیں بن جاؤ گے۔ اس پر جو ہے مجھے بڑی مسکراہٹ آئی ایڈوکیٹ فہیم کا یہ جملہ دیکھنے کے بعد، اور باقاعدہ طور پہ اس پر اگر میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ مسٹر پتلو جن کا اصلی نام تھا محمد انصر یہ نہیں جانتے تھے کہ آج سے 10 سال پہلے ان کو کیا سینس تھی کہ وہ اس خاتون سے نکاح کر رہے ہیں، اور نیشنلٹی کے چکر میں وہ اس کے پیچھے لگے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاتی چلی جاؤں، رابعہ جو ہے وہ 4 سے 5 بچوں کی ماں ہے۔ اس پر تو خود بھی مسٹر پتلو نے اس بات کا اب جو ہے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں 5 بچوں کی ماں کے ساتھ کیسے اپنی زندگی سیٹ کر سکتا ہوں، یہ نکاح محض میرے دوستوں کے کہنے پر میں نے کیا تھا، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب مجھے اس چیز پہ ہنسی آتی ہے کہ آج جب آپ ٹک ٹاک کی زینت بن گئے، ہر طرف آپ کے چرچے ہونے لگے ہیں، اربوں میں آپ کھیل رہے ہیں، پیسہ آپ کی جیب میں ہے، تو آپ اس خاتون کے ساتھ اس رشتے کی کسی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ آپ نے ساتھ ہی اس خاتون کی عزت کو تار تار کر دیا، اور واضح طور پہ اس چیز کو کہہ دیا جی میری تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ اور بھائی جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو آپ نے کیا سوچ کے ان سے نکاح کیا؟ پھر آپ کو نیشنلٹی چاہیے تھی، تب تو آپ زیرو تھے۔ آپ کو یہ باتیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ اگر دیکھ سکیں تو ویڈیو کال پہ مسٹر فہیم نے بھی مسٹر پتلو کو یہی بات کی ہے کہ جناب اس ٹائم تینوں کی پتا سی کہ تسی جڑا بعدو امیر ہو جانا، تسی تے پاسپورٹ دے چکر چ شادی کیتی ہے۔ تو خیر یہ ساری گفتگو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صارفین جو ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی فین فالوئنگ اتنی ہو چکی ہے، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے
کہ ان کی ایک خفیہ شادی بھی ہے، اور جو ان کی محبت میں گرفتار ہیں وہ سب خواتین کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ 5 بچوں کی ماں کے آلریڈی شوہر ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ اب ہمارا انشاءاللہ اب کمنگ جو انٹرویو آئے گا وہ ایڈوکیٹ فہیم کے ساتھ آئے گا، جس میں باقاعدہ طور پہ اس کی مزید ہسٹری ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ اگر مسٹر پتلو کا آئی ڈی کارڈ، جن کا اصلی نام جو ہے محمد انصر کے آئی ڈی کارڈ کا ریکارڈ چیک کریں تو اس پر جو ہے باقاعدہ ان کا نکاح جو ہے نادرہ کے ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ ساتھ ہی رابعہ کا اگر آئی ڈی کارڈ آپ سرچ کرتے ہیں تو ان کا بھی نکاح جو ہے ریکارڈ میں باقاعدہ طور پہ آ رہا ہے، اور یہ نکاح رجسٹرڈ نکاح ہے، یہ نکاح کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس سے آپ مکر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انتظار کریے گا اگلے انٹرویو کا، کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار کریے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔